يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے سیرت کے درس میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا پس منظر اور اس کے شروعاتی چیزیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قریش کے جو سردار تھے وہ الگ الگ طریقے سے تیاری کر رہے تھے اور دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، جانا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے فعال بھی نکلوایا۔ تو فعال جب نکالا انہوں نے، وہ فعال نکالنے کے لیے ان کا جو بت ہے، ہبل جو بت تھا اس کے پاس گئے۔ امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ نے تیر نکالا کہ وہ تیر ایسا نکلا کہ جس میں جنگ میں شرکت کی ممانعت لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ جنگ میں شرکت نہ کی جائے، یہ لکھا ہوا تھا اس میں۔ فال نکالتے تھے، تیر تیر پھینکتے تھے، اسی کے ذریعے سے فال نکالتے تھے وہ۔ چنانچہ وہ ڈھیلے پڑ گئے جب فال ان کے خلاف نکلا نا، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ، وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ لیکن ابو جہل انہیں مجبور کر کے ساتھ لے گیا اور کہنے لگا، آج پانسے نہ پھینکو، ہم اپنے قافلے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب جمعہ بن اسود ذی طوا پہنچا اور اس نے فال نکالی تو وہ فال بھی ایسا نکلا کہ شرکت نہ کی جائے، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے پھر تیر نکالا تو دوبارہ سے ممانعت کا تیر نکلا۔ اس نے غضبناک ہوتے ہوئے تیر ہی توڑ دیا، اس نے تیر ہی توڑ دیا۔ اور کہا کہ میں نے آج کے دن کی طرح کبھی اتنا جھوٹا تیر نہیں دیکھا۔ اتنے میں سہیل بن عمرو پاس سے گزرا، اس نے پوچھا، ابو حکیمہ کیا بات ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہے۔ جمعہ نے ساری بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، چھوڑو یار، یہ تیر تو خواہ مخواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں۔ مجھے عمیر بن وہب نے بھی ایسی بات بتائی ہے جو تم نے بتائی ہے۔ پھر وہ یہی بات کرتے کرتے آگے بڑھ گئے۔ تقدیر میں لکھا تھا ان کو شکست کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، تو اب وہ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ رہے۔ جب قریش نے تیاری مکمل کر لی اور جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہیں اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو کنانہ کی جو شاخ ہے بنو بکر، کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک موقع پر بنو بکر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو اب ان کے دل میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ موقع پا کر کے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، تو پھر یہ تو دقت والی بات ہو جائے گی۔ تو اس وقت ابلیس آیا بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ بن مالک بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، تو ان کی شکل میں آیا وہ ابلیس، اور کہا کہ میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ جب بنو کنانہ کی طرف سے انہیں امن کا پروانہ مل گیا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں نکلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔
وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کے دیگر رفقا بدر کے دن اپنے تجارتی قافلے کی مدد کے لیے نکلے اور اپنے ساتھ گانے بجانے کا سامان اور گانے والیاں بھی لے کر آئے۔ جب وہ جحفہ پہنچے تو خفاف کنانی نے، جو ابو جہل کا دوست تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھ ابو جہل کی طرف تحائف بھیجے اور کہلا بھیجا کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری مدد کے لیے کچھ آدمی بھیج دوں، یا خود تمہاری مدد کے لیے اپنی قوم کے ساتھ آ جاؤں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر ہم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گمان کے مطابق اگر ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو اس ذات کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، اور اگر ہم لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم میں ان سے لڑنے کی قوت موجود ہے، یعنی ہم ان کو ہرا دیں گے۔ لشکر کفار کی مدینہ کی طرف جارحانہ روانگی کی کیفیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ اپنے ہتھیار لے کر اللہ اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے اور جوش انتقام میں بھرے ہوئے، بالکل غصے میں بھرے ہوئے بالکل نکلے۔ وہ اس بات پر کچکچا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلے پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ انہیں یہ تھا کہ جن کو ہم نے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا اپنے گھروں سے، وہ آج اس پر پہنچ گئے کہ ہمارے قافلے کے پیچھے پڑیں گے، تو اس پر وہ بہت غصے میں بھرے ہوئے۔ ایسے ہی جذبات میں بھرے ہوئے یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے۔ ابتدا میں مشرکین کی تعداد جو تھی وہ 1300 تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھیں اور بڑی کثرت سے اونٹ تھے۔ ان کے ساتھ گانے والیاں بھی تھیں جو دف بجا بجا کر مسلمانوں کی برائی کر رہی تھیں اور مشرکین کو گیت گا گا کر جوش دلاتی اور مسلمانوں کے خلاف ان کے غصے کو بھڑکاتی تھی۔ جب یہ نکلے تو ان کی ہر ایک ادا سے غرور ٹپک رہا تھا، اپنے آپ میں نہیں تھے، غرور میں بھرے ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ قریش کے 9 سردار جو تھے وہ اپنے لشکر کی رسد کے ذمہ دار تھے، یعنی کھلانے پلانے کے کیسے کیسے کیا کھائیں۔ سب سے پہلے ابو جہل نے اس لشکر کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے۔ 10 اونٹ، دیکھیے اونٹ کتنا بڑا بڑا ہوتا ہے، کوئی کنٹل گوشت نکلے گا اس میں۔ 10 اونٹ ذبح کیے، پھر اس کے بعد امیہ بن خلف نے عصفان جگہ ہے وہاں پہنچ کر 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر سہیل بن عمرو نے قدید میں 10 اونٹ ذبح کیے۔ اس کے بعد وہ قدید سے سمندر کی جانب پانی کے چشموں کی طرف اترے، وہاں ایک روز قیام کیا۔ یہاں شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ اگلی صبح وہ جحفہ پہنچے، وہاں عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اگلے روز حجاج کے دونوں بیٹوں نبیہ اور منبہ نے ان کے لیے ابوا نامی جگہ پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ اس سے اگلے دن عباس بن عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر بدر پہنچ کر ابو البختری نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ علامہ بلازری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ جب لشکر قریش جوفہ پہنچا تو جہنم بن سلط نے خواب دیکھا۔ اس خواب کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔
वो आकर रुका और कहने लगा, उतबा बिन रबिया, अबुल हकम बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ और फलां फलां सरदार मारे गए। फिर उसने उन तमाम सरदारान कुरैश के नाम बताए जो बद्र के दिन कत्ल हुए। फिर उसने अपने ऊंट के हलक में तीर मारा और उसे मुशरिकीन की लश्कर की तरफ हाँक दिया। उसके खून के छींटे हर सीने तक जा पहुंचे। अबू जहल को जब इस ख्वाब का इल्म हुआ तो उसने कहा, मालूम होता है बनु अब्दुल मुत्तलिब में ये दूसरा नबी पैदा हो गया। कल जब हम मैदान जंग में उतरेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि कौन कत्ल होता है। अबू जहल बिल्कुल अपने आप में नहीं था, गुरूर और तकब्बुर में भरा हुआ बिल्कुल। अच्छा, उधर से लश्कर के काफिला जो था, मक्का वाला जो तजारती काफिला था, उस काफिले को लेकर के अबू सुफियान आ रहे थे। वो मक्का वाले रास्ते पर थे। उस वक्त अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे। वो काफिला लेकर आ रहे थे और बहुत चौकन्ना और बेदार थे। मदद के लिए उन्होंने जमजम बिन अम्र को मक्का भेज दिया था, लेकिन मुसलमानों के अचानक आ पड़ने का इम्कान था। लिहाजा उन्होंने अपनी जासूसी सरगर्मियां तेज कर दी। वो काफिले से आगे जाकर बद्र के चश्मे के पास पहुंचे तो वहां मजदी बिन आमर मिल गया। उससे पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के बारे में तुम्हारे पास क्या मालूमात है? मजदी ने कहा कि मैंने यहाँ कोई खिलाफे मामूल आदमी नहीं देखा। हाँ, दो सवार देखे। उन्होंने टीले के पास अपने ऊंट बिठाए, अपने मशकीजे में पानी भरा और चले गए। अबू सुफियान झट वहां पहुंचा और उनके ऊंटों की मैगनियां उठाकर तोड़ दी। तो उसमें खजूर की गुठलियां बरामद हुई। देखिए किस तरीके से चेकिंग कर रहे थे जो उन्होंने वो की थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊंट जो टॉयलेट करता है ना उसको मैगनी बोलते हैं। तो उसको फोड़ा और उसमें से खजूर की गुठलियां निकली। तो उस पर अबू सुफियान ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो यसरिब का चारा है। यानी ये जान गए कि हाँ कहाँ के ऊँट हैं, कहाँ का चारा खा करके आए। ये तो यसरिब का चारा है। इसके बाद वो तेजी से पीछे मुड़े और काफिले का रुख मगरिब को साहिल समंदर की तरफ फेर दिया और बद्र की जानिब से गुजरने वाली आम शाहरा को बाईं जानिब छोड़ दिया। इस तरह अबू सुफियान ने काफिले को मदनी लश्कर की जद में आने से बचा लिया और मक्की लश्कर को फौरन अपनी खैरियत से बच निकलने की इत्तला भेजी और साथ ही अपील भी की कि लश्कर मक्का वापस चला जाए। जब काफिला सही सलामत निकल गया मुसलमानों की जद से, तो कहा, अबू सुफियान ने खत भेजा, पैगाम मक्की लश्कर के पास, अबू जहल के पास, कि क्या नाम है, अब आप लोग वापस चले जाइए, अब आप लोगों की जरूरत नहीं रही, हम लोग तो सुकून से निकल आए। मक्की लश्कर जो था वो अभी जुहफा में पड़ाव डाले हुए थे कि अबू सुफियान का कासिद आ पहुंचा। उसने अबू सुफियान का पैगाम देते हुए कहा कि तुम अपने आदमियों, अपने अमवाल और अपने काफिले को बचाने के लिए निकले थे। अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया है, लिहाजा तुम वापस चलो। अबू जहल जो इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने इस मशवरे को रद्द कर दिया और फौज के बद्र तक जाने पर इसरार किया कि हमारी फौज तो बद्र तक जाएगी ही जाएगी। उसने बड़े तकब्बुर और गजब से कहा, अल्लाह की कसम, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई के मैदान में हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। हम हर हाल में बद्र तक पहुंचेंगे। वहां हम शराब पियेंगे, हमारी गाने वालियां गीत गाएंगी, हम ऊंट जबह करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और 3 दिन तक वहां रुकेंगे। मकाम बद्र पर अरब का मेला लगेगा और हर साल यहाँ अरब का बड़ा बाजार सजेगा। सारा अरब मक्का से हमारे यहाँ आने का हाल सुनेगा। इस तरह सारे अरब पर हमेशा के लिए हमारी धाक बैठ जाएगी। लिहाजा हमारा सारा लश्कर
اپنی منزل یعنی بدر کی طرف جائے گا۔ جب ابو سفیان کا قاصد جوفہ پہنچا اور اس نے ابو سفیان کا پیغام دیا تو مکی سرداروں میں اختلاف ہو گیا۔ اکثریت نے مسلمانوں کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا کہ آئندہ سے اپنے تجارتی قافلوں کو آئندہ کے خطرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہماری ساکھ بھی عرب میں برقرار رہے گی، لہذا ہمیں میدان جنگ میں جانا چاہیے اور مسلمانوں سے لڑ کے مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ بنو زہرہ یہ قریش کے حلیف تھے، وہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ ان کا جو سردار تھا اخنس بن شریق، اس نے ابو جہل کی رائے کو کنڈیم کیا اور لشکر سے کہا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، لیکن اس کی یعنی لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے بنو زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اموال کو بچا لیا ہے اور تمہارا ساتھی مخرمہ بن نوفل بھی محفوظ ہے جس کی خاطر تم نکلے تھے۔ بزدلی کا دھبا میرے دامن پر لگا دو اور لوٹ چلو، کیونکہ تمہیں مال کے علاوہ کسی چیز کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ابو جہل کی بات مت مانو۔ اخنس اپنی قوم میں ایسا سردار تھا جس کی بات نہ تو رد کی جاتی تھی نہ ٹالی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے واپسی کی راہ اختیار کی اور کوئی زہری بدر نہیں گیا۔ ابو جہل نے جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی منادی کی تو ہر قبیلے سے لوگ جنگ میں شریک کے لیے آمادہ ہوئے تھے سوائے بنو عدی بن کعب کے۔ ان کا ایک بھی فرد مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں تھا۔ امام سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اخنس بن شریق ابو جہل سے تنہائی میں ملا اور پوچھنے لگا کیا تیرے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا بھلا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں، ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقایا، رفادہ اور مشاورت کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں، یعنی جو پانی پلانا ہے حاجیوں کو اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اعلیٰ مناصب بنو عبد مناف کے پاس ہیں۔ اب نبوت بھی انہی میں ہو تو ہمارے لیے باقی کیا بچا؟ اخنس نے یہ بات سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے اور ابو جہل کے دل میں بنو ہاشم کے خلاف جو بغض و کینہ ہے صرف اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جنگی اقدام کر رہا۔ اس نے بنو زہرہ کو مکی لشکر سے نکال لیا اور واپس لے گیا۔ بعد میں بنو زہرہ کے لوگ اخنس کی دور اندیشی پر داد تحسین دیتے تھے اور اس کے اس فیصلے پر بڑے خوش تھے۔ سردار ابو طالب کے صاحبزادے طالب بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ دوران سفر میں ان کی کسی قریشی سے گفتگو ہوئی، اس قریشی نے طالب سے کہا اللہ کی قسم اے بنو ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہو لیکن تمہاری دلی ہمدردیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہیں۔ طالب نے یہ بات سنی تو ناراض ہو کر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ واپس آ گئے۔ ابو جہل کو بنو ہاشم کے بارے میں علم ہوا تو وہ انہیں جبراً دوبارہ میدان جنگ کی طرف لے گیا۔ ادھر مدینے کے ذرائع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے اور مکی لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ نے ان انفارمیشنز کا گہرائی سے جائزہ لیا اور یہ یقین کر لیا کہ ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہونی۔ مسلمانوں کے لیے شجاعت کے جوہر دکھانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات تھی کہ اگر مکی لشکر کو علاقے میں اس طرح دندنانے کا موقع دیا جاتا تو قریش کی فوجی ساکھ بڑھ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا۔ یہ مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور
علاقے میں ہر کوئی جو اپنے سینے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کینہ عداوت رکھتا تھا، فساد فتور پھیلانے پر آمادہ ہو جاتا، یعنی ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف اس وقت ہو جاتا کمزور سمجھ کر کے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ مکی لشکر مدینے کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے وہ مدینہ بھی آ جائیں بدر سے آگے۔ اس معرکے کو مدینہ میں منتقل کر کے کفار مکہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس جائیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ سب کچھ ممکن۔ تو انہی حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک مجلس شورا منعقد کی، جس میں یہ صورتحال رکھی اور مجاہدین سے تبادلہ خیال فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قریش کے ساتھ مسلح تصادم سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں دباتن ایسی کسی صورتحال کے پیش آ جانے کا کوئی گمان تک نہ تھا، یعنی بچنے کی صلاح دی کہ لڑائی نہ کی جائے ان سے، کیونکہ وہ تیار ہو کر آئے نہیں تھے اتنا زیادہ کہ لڑائی کے لیے جائیں۔ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن نے اس کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے، سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے کہ جیسے ترجمہ میں بول رہا ہوں، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے یعنی تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند بھی کریں۔ اس صورتحال میں مہاجرین کی قیادت دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی، یعنی مہاجرین اور انصار دونوں تھے اس لشکر میں، تو مہاجرین جو چاہتے تھے وہ کہ کسی طریقے سے دشمن سے مقابلہ ہو اور آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جذبہ جانصاری کا خوب مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بڑی ایمان افروز گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا اعجاز دیکھا ہے، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس کے عوض میں دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہ کرتا۔ وہ اعجاز یہ تھا کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مشرکین کو بددعائیں دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آپ کا ڈیفنس کرتے ہوئے مشرکین سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا کی۔ یہ تینوں اصحاب مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی، یعنی 76 مہاجرین تھے،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अंसार की राय भी मालूम करें, क्योंकि वही लश्कर में अक्सरियत रखते थे और मार्के का असल बोझ उन्हीं के कंधों पर पड़ने वाला था। हालांकि बैते अक़बा जो हुई थी उसकी वजह से उन पर लाजिम ना था कि वो मदीने से बाहर भी आपका दिफा करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा तीनों कमांडरों की गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे मशवरा दो, अशीरु अलैया अय्युहन नास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा अंसार की तरफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर अंसार के अलम बरदार हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे को समझ गए और अर्ज करने लगे, अल्लाह की कसम, शायद आप हम अंसार की तरफ इशारा कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, बिला शुबा ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की और गवाही दी कि जो पैगाम आप लेकर आए हैं वो बरहक है। इसी तरह हमने उस पर समअताअत का अहद किया है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, अगर हमारे रास्ते में समंदर भी आ जाए तो हम आपके साथ हैं, हम समंदर में दाखिल होने से भी गुरेज नहीं करेंगे, हमारा एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा, हम दुश्मन के खिलाफ जंग को नागवार नहीं समझते, हम तो जंग में सब्र करने वाले और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहने वाले हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम ले जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। आप अल्लाह ताला की तरफ से खैर बरकत के साथ आगे बढ़िए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु की यह गुफ्तगू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई खुशगवार थी। इससे आपके चेहरे मुबारक पर मसरत की लहर दौड़ गई। आपने फरमाया, आगे बढ़ो और खुश हो जाओ, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझसे तिजारती काफिले या जंगी गिरोह दोनों में से एक का वादा फरमाया है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं कुफार की कत्ल गाहें देख रहा हूं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार और मुहाजिरीन की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो आप वादी जफिरान को छोड़ते हुए आगे बढ़े और चंद पहाड़ी मोड़ पार करते हुए, जिन्हें असाफिर कहा जाता है, अद्दुब्बा नामी जगह पर उतरे। फिर अल हन्नान नामी पहाड़ नुमा तोदे को दाएं हाथ छोड़कर बद्र के करीब पड़ाव किया। बद्र के बारे में बयान किया जाता है कि बद्र बड़ा पुराना तजारती शहर है। यहाँ जमाने जाहिलियत में तजारती काफिले आकर रुकते थे, खरीदो फरोख्त होती थी, शुअरा अपना कलाम पढ़ते थे और लोगों से दाद वसूल करते। काफिले चंद दिन यहाँ गुजारते और आगे चल देते थे। यहाँ पानी बहुत मिकदार में। अभी आजकल बद्र के इलाके में तकरीबन 76,000 अफराद बसते हैं और अभी जो मौजूदा बद्र शहर है उसमें 120 मसाजिद हैं। शहर की आबादी 40,000 से ज्यादा है। बदर के शुमाल में कसीबुल हन्नान नामी पहाड़ी टीला वाक़ है। मैदान बद्र की लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 5 किलोमीटर। बद्र मदीने के जुनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर है। उसे हर तरफ से
बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। आमद और रफ्त के सिर्फ तीन रास्ते हैं। एक जुनूब में है जिसे अल उद्वतुल कुस्वा, दूर का नाका कहा जाता है, और दूसरा शुमाल में है जो अल उद्वतुल दुनिया यानी करीब का नाका कहा जाता है। तीसरा शुमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है और उससे अहले मदीना आते जाते। मक्के से शाम आने जाने वाले काफिलों का रास्ता यहीं से गुजरता था। इसमें कुछ मकानात, कुएं और बागात भी थे। इसीलिए काफिले उमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक यहाँ क़याम करते थे। लिहाजा यह बात बहुत आसान थी कि यहाँ कुरैश मक्का का तिजारती काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफिला अपने आप को उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफिले को मुसलमानों के निकलने का बिल्कुल पता ना चलता और वो गफलत और लाइल्मी में बद्र के मैदान में उतर पड़ते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकलते वक्त जो रास्ता इख्तियार किया वो बद्र के बजाय कहीं और जाता था, और फिर आपने बहुत धीमी रफ्तार से बद्र की जानिब पेशकदमी फरमाई। बद्र का नाम बद्र क्यों पड़ा? ये बद्र बिन यखलुद की तरफ मंसूब है। यह भी कहा गया है कि वो बद्र बिन हारिस था जिसने यहाँ कुआं खुदवाया था। एक कौल ये भी है कि बद्र एक कुएं का नाम था जिसे चौदहवीं के चांद की तरह गोल होने की वजह से बद्र कहा जाता था, या इस वजह से कि उसका पानी इस कदर साफ शफाफ था कि उसमें बद्र यानी चौदहवीं का चांद वाज़ेह नजर आता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्र के करीब अपने साथियों के साथ उस जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही मक्की लश्कर डेरे डाले पड़ा था, तो आपने अपने यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया और दुश्मन की फौज के हालात मालूम करने के लिए बनफ्से नफीस जासूसी की कार्रवाई में हिस्सा लिया, ताकि आपको ज़ाती तौर पर दुश्मन की फौजी क़ुव्वत और उसके नक़्ल हमल का हकीकी इल्म हो सके और ठीक ठीक मालूम हो जाए कि वो किस जगह पर है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के लश्कर का जायजा लेने के लिए खुद ही पहुंचे वहां पर, देखा जा करके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्की लश्कर के आसपास टोह लगा रहे थे कि अचानक आपकी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुशरिकों के लश्कर और इस्लामी लश्कर दोनों के बारे में सवाल किया। उसने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम खुद मुझे अपने बारे में ना बताओ कि तुम कौन हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले हमें मालूमात फराहम करो, फिर हम भी तुम्हें अपने बारे में बता देंगे। उसने कहा, गोया ये तबादला एक दूसरे के एवज होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो कहने लगा, मुझे ये खबर मिली है कि मोहम्मद और उसके साथी फलां दिन मदीना से रवाना हुए थे। अगर खबर देने वाले ने मुझसे सच बोला है तो वो लोग आज फलां मकाम पर होंगे। उस बूढ़े आदमी ने बेआईनी उस जगह की निशानदेही कर दी जहां इस्लामी लश्कर खेमा जन था। फिर उसने मक्की लश्कर के बारे में बताया कि मुझे इत्तला मिली है कि कुरैशी लश्कर फलां दिन मक्का से रवाना हुआ, और अगर बताने वाले ने मुझे सही बताया है तो वो आज फलां जगह पर होंगे। यूं उस बुड्ढे ने ठीक उस जगह की निशानदेही कर दी जहां मुशरिकीन ने पड़ाव डाल रखा था। अब बुड्ढे ने कहा, मैंने तुम्हारी जरूरत के मुताबिक मालूमात फराहम कर दी हैं, अब तुम बताओ तुम कौन हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु मिन माइन, हम पानी से हैं। इतनी बात कहकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस चल दिए। बुढ़ा पूछता रह गया, पानी से हैं क्या मतलब? क्या इराक के पानी से हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर तो वापस चले आए, कोई जवाब नहीं दिया इसे।
اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا مزید سراغ لگانے کے لیے ایک اور جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین میں سے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو قریشی لشکر کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے سبتے ہیں، یعنی پانی بھرنے والے، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کو ان کے جواب کی صحت پر شک گزرا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی پٹائی کی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جب یہ دونوں سچ بول رہے تھے تو تم نے انہیں مارا پیٹا، جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ندامت ہوئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے پوچھا، مجھے قریش کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، وہ اس دور والے ٹیلے کے پیچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کبھی 9 اور کبھی 10۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ان کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار کون کون سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن عارف، زمعہ بن اسود، حجاج کے دونوں بیٹے نبی اور منبہ، سہیل بن عمر اور عمر بن عبد ال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ مکہ ہے، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے۔ یعنی مکہ کے جو بھی اہم سردار تھے سب اس جنگ میں شریک تھے۔ غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے اور ان کے تمام مقاصد اور اہداف کو جاننے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی مناسب اور مربوط منصوبہ بندی کی جا سکے۔ غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے قریش کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا اور اپنی باتوں کو حد درجہ چھپائے رکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو جس طرف جانا ہوتا اس کے سوا کسی اور جانب جانے کا اشارہ فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتارنے کا حکم جاری فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور بھی بہت ساری احتیاط کی گئی تھی۔ قریش جو تھے وہ بڑے فخر اور تکبر سے بدر کے قریب اقنقل نامی ٹیلے کے پیچھے آ ٹھہرے۔ ان کا پڑاؤ وادی یلیل یعنی بدر کے ادھر والے کنارے یعنی العدوۃ القصویٰ پر تھا۔ اس جگہ زمین سخت تھی اور چلنا پھرنا آسان تھا، لیکن اس جگہ پانی کی فراوانی نہیں تھی کیونکہ وادی یلیل کے دوسرے کنارے العدوۃ دنیا سے مدینہ منورہ کی طرف جو واقع تھے۔ کنویں جو تھے وہ مدینہ منورہ کی طرف والے اس پر یعنی وادی یلیل کے دوسرے کنارے پر تھے۔
दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मशावरत के बाद लश्कर को बद्र की जानिब सफर का हुक्म दिया। इस्लामी फौज ने बद्र के करीब एक चश्मे पर पड़ाव डाला। इस जगह जमीन बहुत नरम थी, चलना फिरना भी दुश्वार। सूर्य अनफाल में जिक्र भी किया गया है, पूरी आयत करीमा है इस सिलसिले में कि इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा वररकबु अस्फल मिनकुम। जब तुम मैदान बद्र के करीब वाले नाके पर थे और वो काफिर दूर वाले नाके पर थे, और कुरैश का तिजारती काफिला तुमसे बहुत नीचे यानी बहीरे कुलजुम के साहिल की तरफ था। अगर तुम दोनों फरीक जंग के लिए आपस में वादा करते तो मुकर्ररा वक्त पर जरूर खिलाफ इख्तिलाफ करते, लेकिन हुआ ये कि दोनों गिरोह आमने सामने आ गए ताकि अल्लाह उस काम को पूरा कर दे जो होने वाला था, ताकि जो हिलाक हो वो हुज्जत कायम होने से हिलाक हो, और जो जिंदा रहे वो दलील से हक पहचान कर जिंदा रहे। और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम के साथ बद्र के करीब एक चश्मे के पास उतरे तो सैयदना हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु ने एक माहिर फौजी के हैसियत से पूछा, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस मकाम पर अल्लाह के हुक्म से ठहरे हैं कि हमारे लिए अब इससे आगे पीछे होने की गुंजाइश नहीं, या आपने महज जंगी हिकमत अमली इख्तियार फरमाई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि यह जगह महज मेरी राय और जंगी नुक्ते नज़र से इख्तियार की गई। हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये जगह मुनासिब नहीं, आप मजीद कुछ आगे तशरीफ ले जाएं और जो चश्मा कुरैश की जानिब बिल्कुल करीब है वहां पर ठहरे। फिर हम बाकी तमाम चश्मे पाट देंगे और अपने वाले चश्मे पर हौज बना लेंगे और पानी से भर लेंगे। जब हमारी दुश्मन से टक्कर होगी तो हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि जब हमें प्यास लगेगी तो हम सैर होकर पानी पिएंगे और दुश्मन को पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होगा। इस तरह हम दुश्मन से मसरूफ़ जिहाद रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और उनके दरमियान कोई फैसला फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हबाब रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा कबूल फरमा लिया। आप पूरे लश्कर को लेकर आगे बढ़े और दुश्मन के करीब तरीन चश्मे पर पड़ाव डाला। साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने वहां हौज बनाया और बाकी चश्मों को बंद कर दिया। एक और रवायत में है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र के करीब उतरे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके दाएं जानिब थे। अचानक एक फरिश्ता आया, उसने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा सलाम व मिन्हु सलाम व इलैहि सलाम। वो सरासर सलामती है और उसी की तरफ से सलामती है, और सारी सलामती उसी की तरफ मंसूब। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला ने आपके लिए यह हुक्म भेजा है कि आपके लिए हबाब बिन मुंजिर की राय दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील तुम इसे पहचानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तमाम अहले आसमान को नहीं जानता, अलबत्ता ये सच कह रहा है और ये शैतान नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम के हमरा वहां से उठे और लश्कर कुरैश के करीब तरीन चश्मे पर जा ठहरे, और बकिया तमाम कुएं पाट दिए गए। जिस कुएं पर इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला वहां उन्होंने हौज बनाया जो पानी से भर दिया गया। देखिए किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी का मशवरा कबूल किया, नाराज नहीं हुए।
اسلامی لشکر جب بدر میں اترا تو وہاں کی نرم اور بھربھری زمین کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، پاؤں پھنس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرمائی جو مشرکین کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر یہ بارش رحمت ربانی بن کر نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوب نہائے، میل اور گرد و غبار سے پاک ہو گئے، شیطان کی گندگی وسوسوں کی بزدلی دور ہوئی اور زمین ہموار ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ انفال میں۔ بدر کے بارے میں نا اگر اور بھی مزید تفصیل سے قرآن پاک میں پڑھنا ہو تو سورہ انفال پوری یہ جو سورت ہے اس میں بہت قاعدے سے بیان کیا گیا۔ اور اللہ آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ سے پہلے بارش نازل کی جس سے گرد و غبار کے بادل چھٹ گئے، زمین سخت ہو گئی، مومنوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے اور انہیں ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چشمے پر پڑاؤ ڈالا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو ہم پہلے ہی سے اس کے لیے مستعد رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی تیار رکھیں گے، اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے، اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور فتح سے نوازا تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ فوراً سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، در حقیقت آپ کے پیچھے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آپ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائے، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعائے خیر کی، پھر مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی دیتا تھا۔ یہی چھپر مرکزی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک حفاظتی دستہ تعینات کر دیا گیا۔ صبح کے وقت قریش کا لشکر اکنقل نامی ٹیلے کے پیچھے سے میدان کارزار کی طرف آیا۔ ان لوگوں کے سینے اسلام، پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر بالکل تیار ہو کر بڑی آن بان سے وادی بدر کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے دعا کی، اللہم هذه قریش قد اقبلت بخوالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذي وعدتنی اللہم احنهم الغدات۔ اے اللہ یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے فخر اور تکبر سے چلا آ رہا ہے، یہ تیرے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اے اللہ اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ کل انہیں ہلاک کر دے۔ قریش نے اسلامی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر گاہ کے پاس چکر لگایا
پھر واپس جا کر اطلاع دی کہ اسلامی لشکر میں 300 سے کچھ زیادہ یا کم افراد ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ ان کی کوئی کمینگاہ یا کمک تو نہیں ہے جو جھڑپ کے وقت ان کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا، چنانچہ اس نے واپس آ کر بتایا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ عمیر نے ایک ماہر فوجی کی طرح مکہ کے لیڈروں کو صحیح مشورہ دیا اور انہیں خبردار کرتے ہوئے فرزندان اسلام کے اوصاف و مکارم بیان کیے۔ پھر انہیں وارننگ دیتے ہوئے کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، سن لو، میں نے وہ بلائیں دیکھی ہیں جو موت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یثربی اونٹ اپنے اوپر یقینی اور دائمی موت لادے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ملجا اور ماوا اور مکمل دفاع خود انہی کی تلواریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر نہیں مرے گا۔ اگر انہوں نے تمہارے چیدہ چیدہ سرداروں کو مار گرایا تو بھلا ان کے بعد ہمارا زندہ رہنا کس کام کا؟ ان کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مرکز قیادت بن گیا تو آپ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ چھپر میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے، لشکر کی ترتیب فرمائے، پھر میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ جگہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کا مقتل ہے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے، اور ان کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے کے لیے مشرکین کے سرداروں کے مارے جانے کی پیشگی خوشخبری سنا رہے تھے۔ مزید اطمینان کے لیے ان کے قتل گاہوں کی نشاندہی بھی فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے ہمارے سامنے اہل بدر کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں شخص کی اور یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قتل گاہوں کی جو نشاندہی فرمائی تھی اس سے کوئی بھی آگے یا پیچھے نہیں مرا، سب کے سب ٹھیک اسی جگہ مارے گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بتا دی تھی۔ مشرکین کے مقتل کی نشاندہی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل توکل اللہ سے سرشار تھے۔ انہوں نے راحت و سکون سے اپنا کام کیا۔ انہیں کامل یقین تھا کہ صبح اپنی آنکھوں سے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے پہلے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی اور بارش نازل فرمائی۔ ذکر ہے کہ یاد کرو جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر اونگ طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دل مضبوط بنا دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی رات تھی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرکہ بدر سے پہلے رات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اونگ طاری ہو گئی۔ ہر چند جنگ کے بادل مڈلا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر کے ان کے دلوں کو تقویت بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کی رات ہم سب سوئے ہوئے تھے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے نہایت گری اوزاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس رات اونگ طاری ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی صبح پیش آنے والے مارکے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوب تازہ دم ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات خواب میں مشرکین کو کم مقدار میں دیکھا۔
جب آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا تو سب نے اسے نیک شگون خیال کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنایا تو اس سے انہیں حوصلہ اور ثابت قدمی نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا۔ مکی لشکر جب بدر کے پاس خیمہ زن ہوا تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ان کی صفوں میں دراریں پڑ گئیں۔ عمیر بن وہب کے بعد کفار نے ابو سلمہ جشمی کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدنی لشکر کا چکر کاٹا اور واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے ان کے پاس بالکل کوئی قوت اور طاقت نہیں دیکھی، نہ ان کے پاس اسلحہ کے انبار ہیں نہ گھڑ سواروں کے دستے، مگر ہاں میں نے ایک ایسی قوم ضرور دیکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی، ایسی قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، ان کے پاس ان کی تلواروں کے سوا کوئی قوت اور کوئی جائے پناہ نہیں، ان کی آنکھیں نیلگوں ہیں جیسے چمڑے کی ڈھال کے نیچے کنکریاں رکھی ہوئی۔ میں نے تمہیں اپنی راہ سے آگاہ کر دیا، اب جیسے تم مناسب سمجھو اسی طرح کر۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ سے بچ کر نکل آنے کی وجہ سے غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کے ٹکراؤ کو بڑا سنہری موقع خیال کیا۔ اسے مسلمانوں اور کفار کی طاقت میں بہت واضح فرق کے پیش نظر یقین تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، لہذا اس نے وہ تمام کوششیں ناکام بنا دی جو قریش نے جنگ سے بچنے کے لیے کی، اور مارکہ آرائی کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ قریش نے وادی کے دہانے میں رات گزاری اور صبح ٹیلے سے اتر کر میدان بدر میں داخل ہوئے۔ ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے جانب بڑھا، صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان میں سے جس نے بھی اس حوض سے پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، سوائے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے، وہ اس جنگ کے بعد مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کام کے لیے پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہا کرتے تھے، لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ قریش کے تین جھنڈے تھے، ایک ابو عزیز کے پاس، دوسرا نضر بن حارث کے پاس، اور تیسرا جھنڈا طلحہ بن ابو طلحہ نے سنبھال رکھا۔ قریشی جاسوسوں عمیر بن وہب اور ابو سلمہ جشمی کے تجزیے کے بعد مکی لشکر میں ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا، جب خود لشکر قریش میں سے ہی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جنگ کے بغیر ہی مکہ واپس چلا جانا چاہیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کی تائید حاصل کرنے کے لیے مکی فوج کے سالاروں کے درمیان دوڑ دھوپ بھی کی۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بدر کے دن میں مشرکوں کی صفوں میں تھا، ہم مکہ سے آئے، اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے ابو الولید تم قریش کے بڑے سردار ہو، تمہاری بات تسلیم کی جاتی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ایک ایسا کام کر گزرو جس سے زندگی بھر تمہارا ذکر خیر جاری رہے؟ عتبہ نے کہا، وہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا
تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن حضرمی کا قصاص لینا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا حلیف تھا۔ یوں کرو، تم اس کی دیت اپنے ذمے لے لو اور لوگوں کو واپس لے جاؤ۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، میری طرف سے اس کی ضمانت لے لو، میں اس دیت کا ذمہ دار ہوں۔ اب تم حنظلیہ کے پوت یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ۔ میں ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے کہا کیا تم اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دستبردار ہو کر لوگوں کو واپس نہیں لے جا سکتے؟ اس وقت ابو جہل کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ ابو جہل کہنے لگا میں بنو عبد شمس اور بنو مخزوم سے اپنا معاہدہ توڑتا ہوں۔ میں نے اس سے دوبارہ کہا میں تیرے لیے عتبہ بن ربیعہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ کیا تو اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دستبردار ہو کر لوگوں کو لوٹا نہیں سکتا؟ وہ بولا کیا تیرے سوا اسے کوئی سفیر نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی اور کا سفیر بننا بھی نہیں چاہتا۔ پھر میں جلدی سے عتبہ کی طرف واپس چلا گیا تاکہ مجھے اس معاملے کی باقی خبریں بھی مل جائیں۔ عتبہ نے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، پھر اس نے انتہائی جامع الفاظ میں یہ تقریر کی کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم آخر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار دیا تو ہمیشہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناگوار نظر سے دیکھے گا کیونکہ اس نے اس کے امزاد، ماموزاد یا اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ جاؤ واپس چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر عربوں کو چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے اسے مار دیا تو یہ وہی چیز ہوگی جو خود تمہاری بھی خواہش ہے، اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو وہ تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ جو سلوک تم نے ان سے کرنا چاہا تھا وہ نہیں کیا ہوگا۔ اب اس سے آگے پھر انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس میں، تفصیل سے ہی پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بدر کا مارکہ ہے، پہلا مارکہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں مکمل تفصیل سے علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطیہ جی کوئی سوال ہے کیا آپ کا؟ عطیہ جی کوئی سوال ہے پوچھئے تو۔ جی جی سر، ایک سوال ہے، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے ہاں کہ قرآن میں جو وحی کا ذکر ہے، سب سے پہلے وحی تو اقرا ہے نا، جس کی 5 آیتیں آئی تھی پہلے۔ ہاں جی، تو اس کا ذکر کہیں قرآن